السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمد عقیل صاحب، میں فیصل شاہ بات کر رہا ہوں محترم پشاور سے۔ فیصل شاہ صاحب، یہ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ وضاحت فرمائیں کہ نماز میں کہتے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت منع ہے، تو یہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ فاصلہ 1 گز ہو، 10 میٹر ہو، مطلب کہ بالش بر ہو۔ تو مطلب کہ ہم یہاں پہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو ہم تقریباً 7-8 صفحے چھوڑ کے یا اس کے پیچھے سے جا کے پھر نماز وہ اس کے پیچھے سے گزرتے ہیں، یا بہت دور جا کے اس کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ذرا وضاحت فرمائیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حقیقت کیا ہے، اور اگر یہ اس کے گزرنے سے گناہ ہے تو یہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے انسان جو گزرنے والا بندہ ہے وہ گناہگار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے۔ آپ کی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ میں دیکھتا ہوں اور بڑا علم حاصل ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں جو غلط فہمیاں ہیں یا کسی نے وہ رکھی ہیں تو وہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے خوبصورت میسج کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 507، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو کچھ گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 برس۔ بہرحال 40 سے مراد یہ ہے کہ آدمی ظاہر ہے سختی ہے، گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم امام ہو یا مقتدی ان کے سامنے سے نہ گزریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر گزرنا چاہیں تو آیا کتنی دور سے ہم گزر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں پیچھے والی صف میں، آپ کے سامنے صف خالی ہیں، تو گویا کہ آپ نے پوری مسجد کو ریزرو کر دیا ہے، مصلیوں کو آپ پریشان کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے اسلام میں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں مسلمانوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کے یا مقتدی کے سامنے سے گزرے، بلکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ 40 وہی حدیث بیان کی ہے کہ آپ 40 انتظار کرتے، 40 دن، 40 گھنٹے، 40 وہ جو تعداد ہے، لیکن اس حدیث سے وقت کا تعین نہیں ہوتا، لیکن خطرہ اور پرخطر کتنا ہے، یہ گناہ کتنا ہو سکتا ہے، اس سے بالکل واضح ہے۔ فَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ إِخْوَانِهِ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ یہاں شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے سامنے سے گزرے، لیکن اگر گزرنا پڑے تو پھر کیسے گزرے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ 7 صفوں کے بعد نہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ کا سترہ یا جو دیوار ہے وہ 3 اذرع یا 3 ہاتھ یا 3 فٹ کی دوری پر ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ آپ سجدہ کرتے ہیں نا، تو سجدہ جو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی فرمایا کہ سجدے کی جو جگہ ہے وہ دراصل وہ جگہ ہے کہ اس کے بعد آپ نکل سکتے ہیں نمازی کے سامنے سے۔ نمازی کا حق سجدہ والے مقام تک ہے جہاں وہ نماز ادا کر رہا ہے، اس سے اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پوری صف آپ نے ریزرو کر دی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
لہذا سجدے والی جگہ پر چھوڑ کر آگے سے گزرا جا سکتا ہے، اور شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کا یہی موقف ہے، اہل علم کا یہی موقف ہے۔ اگر آپ مقتدی کے یا نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے سجدے کی جگہ سے آگے ہٹ کر گزر جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزرے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، اور وہ شیطان ہوتا ہے تو شیطان سے آپ جھگڑا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز ہی توڑ دیں گے، بلکہ آپ روکیں گے، اور آپ کی جتنی حدود ہو سکتی ہیں، مطلب ایک ہاتھ لمبا یہاں تک ہی تو آپ روک سکتے ہیں نا۔ اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو روک دیجئے، اور اگر وہ اس کے آگے سے جانا چاہتا ہے تو جانے دیجئے، اس میں اس کو پریشان نہ کیجئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی سترہ قائم کر لیں، ایک لکڑی، کرسی، تکیہ، جو بھی کوئی چیز ہو، پتھر، وہ رکھ لیں، رحل مسجد میں رکھ لیں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے رحل وغیرہ رکھنے کے لیے، تب مصلی کو یا جو وہاں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے والا ہے، سجدے کی جگہ سے آگے اگر وہ گزر رہا ہے تو آپ کی نماز درست ہے، آپ اس کو روکے نہیں، جانے دیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ اس کی نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ آپ اس کو چاہیں تو روک سکتے ہیں، اور آپ کو روکنا چاہیے اگر وہ سجدے کی جگہ سے پہلے گزر رہا ہے، اور سجدے کی جگہ کے بعد گزر رہا ہے تب پھر آپ اس کو جانے دیں، ایسا نہیں کہ پوری مسجد کو ریزرو کر کے بیٹھ جائیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔